الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا من السماء ماء، انزلنا نازل کرنا اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی، ہم اتارتے ہیں آسمان سے پانی۔ وما بقدر، اندازے کے ساتھ، اپنی قدرت اور اپنے اندازے کے ساتھ۔ فاسکناہ فی الارض، پھر ہم اس پانی کو، اسکننا سکون سے ملتا جلتا لفظ ہے کہ اس پانی کو پھر زمین کے اندر ٹھہراتے ہیں ہم، یہ اللہ اپنی قدرت سے یہ کام کرتے ہیں۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس کے لے جانے پر بھی قدرت رکھتے ہیں، اس پانی کو لے جائیں، اس پانی کو خشک کر دیں، اس بات پر بھی ہم قدرت رکھتے ہیں۔ پچھلا درس آپ کو یاد ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کا تذکرہ کیا تھا کہ بھائی کس طرح ماں کے پیٹ کے اندر انسان تخلیق ہوتا ہے، انسان کی شکل بنتی ہے، انسان پانی کے قطرے سے انسان کی خوبصورت شکل بنتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہ اللہ وہ ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے، تمہاری شکلیں بناتا ہے ماں کے رحم کے اندر جیسے چاہتا ہے۔ یعنی انسان اگر اپنی تخلیق پر غور کرے تو اللہ کی قدرت انسان کے سامنے آتی ہے، اللہ کا فضل اور احسان انسان کے سامنے واضح ہوتا ہے، اور انسان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے مخالفین کو کہ تم اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہو، بتاؤ ذرا یہ کام کون کرتا ہے تمہاری ماں کے پیٹوں کے اندر؟ یہ خوبصورت شکلیں جن پر تمہیں ناز ہے، یہ تمہاری صلاحیتیں جن پر تمہیں فخر ہے، یہ مال و دولت جس پر تمہیں فخر ہے، یہ عہدے اور مناصب یا دنیا میں تم تسخیر کائنات کا کام کرتے ہو، ان چیزوں پر تمہیں فخر اور غرور ہے، یہ ذرا بتاؤ ان چیزوں کا خالق کون ہے، کس چیز نے تمہیں، کس ذات نے تمہیں یہ چیزیں دی ہیں؟ تو فرمایا کہ میں تخلیق بھی کرتا ہوں، تمہاری شکلیں بھی بناتا ہوں، تمہیں جوانی، تمہیں قوت اور طاقت، تمہیں خوبصورت صلاحیتیں، یہ سب کچھ ہم نے دی ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت آپ کہتے ہیں کہ دیکھو نہ صرف ہم نے تمہیں تخلیق کیا بلکہ ہم تمہارے رب بھی ہیں، ہم تمہاری ضرورتوں سے غافل نہیں ہیں، ہم تمہاری ضروریات بھی پوری کرتے ہیں، ہم تمہارے رب بھی ہیں۔ یعنی تم ربوبیت کا انکار بھی نہیں کر سکتے، اللہ کے خالق ہونے کا بھی تم انکار نہیں کر سکتے، اور اللہ کی ربوبیت کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ یہ توحید ربوبیت جو ہوتی ہے، یعنی رب ہی انسان کو روزی دیتا ہے، رب ہی انسان کی پرورش کرتا ہے، رب ہی انسان کی ضروریات پوری کرتا ہے، اس حوالے سے وہ بتوں کی طرف نسبت کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بارشیں فلاں ہمارا بت برساتا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں بھائی، یہ جس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں تخلیق کرنے میں وحدہ لا شریک ہے، اور اپنی قدرت سے اس نے تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر بنایا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح اللہ رب العزت تمہارے لیے آسمان سے بارش بھی اتارتا ہے، آسمان سے پانی بھی تمہارے لیے اتارتا ہے۔ اور ذرا انسان تصور کرے کہ اگر اللہ رب العزت یہ پانی روک لے یا پانی آسمانوں سے اترے ایک دم ہی اتر آئے، انسان کو کہا جائے کہ اپنی زندگی بھر کے لیے پانی کو سٹور کر لو، پھر کیسے انسان اس کو سٹور کرتا؟ یا پھر یہ پانی آسمان سے برسے اور زمین کے نیچے نہ جائے، زمین کے نیچے سٹور ہو جاتا ہے، انسان اپنی ضرورت کے مطابق اس کو نکالتا ہے، وہ کنویں نکال رہا ہے، ہینڈ پمپ لگاتا ہے، مختلف ندی اور نالے شکلوں میں پانی اللہ رب العزت انسان کا محفوظ کرتا ہے، پھر اپنی ضروریات بھی پوری کرتا ہے، پھر زمینوں کو بھی سیراب کرتا ہے، پھر اسی پر انسان کی اپنی زندگی کا دار و مدار بھی ہے، انسان کے حیوانی جو زندگی ہے، جانوروں کی زندگی، اس کا بھی دار و مدار پانی کے اوپر ہے، اور نباتاتی زندگی کا دار و مدار بھی پانی کے اوپر ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو نہ انسان زندگی گزار سکتا ہے، نہ انسانوں کے جانور یہاں زندہ رہ سکتے ہیں، نہ انسانوں کے لیے کوئی غلہ اور اناج پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ آسمانوں سے پانی ہم ہی نے اتارا، اور اتارا بھی اپنے اندازے کے مطابق اتارا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ زمین کے اوپر سیلاب آ جائے، جیسے اسی کے بعد اگلے رکوع میں آپ نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے کہ ان کی قوم پر اللہ رب العزت نے کیسے عذاب بھیجا تھا۔
یہ پانی آسمانوں کے دروازے کھول دیے، زمین کا منہ کھول دیا اور پوری دنیا پر پانی ہی پانی ہو گیا۔ اگر یہ تصور کریں کہ پانی اللہ رب العزت پانی کے دہانے کھول دے اور تقدیر کے مطابق اور اندازے کے مطابق نہ اتارے جو انسانوں کی ضرورت ہے، پھر آپ تصور کریں کیا کیفیت ہو۔ یا اللہ رب العزت جتنی ضرورت ہے اس سے کم اتارتے یا نہ اتارے۔ یہ تھر کے علاقوں میں پاکستان ہی کے اندر آپ جائیں، وہاں دیکھیں کیا کیفیت ہے، قحط سالی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تو بارشیں کئی سال کئی مہینے بارشیں نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا بھائی اس رب کے شکر گزاری کرو، اس رب کی نعمتوں کی قدر کرو، اس کی عبادت کرو، اس کی نعمتوں کی ناقدری نہ کرو۔ اس کو ہم نے ہی زمین میں ٹھہرایا ہے اس پانی کو، تم اس کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرتے ہو، اپنے لیے بھی، اپنے کھیتوں کے لیے، اپنے جانوروں کے لیے، اور ہم اس پانی کو لے جانے پر بھی قدرت رکھتے۔ یہ پانی اندر ہی اندر خشک کر دیں، یہ اب زمین کے اندر ہم یہ صلاحیت ہی نہ رکھے کہ پانی کو اپنے اندر جذب کر سکے۔ تو یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تو ہم نے سارا نظام ہم نے تمہارے لیے کیا۔ اگر زمین کی سطح پر پانی سٹور ہوتا تو چند ہی دنوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد اس پانی کے اندر تعفن اور بدبو پیدا ہو جائے، مختلف قسم کی گندگیاں اس میں اکٹھی ہوتی ہیں، پانی خراب ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے بہترین اور خالص پانی ہمارے لیے انتظام کیا کہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے، ہم اپنی ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کرتے۔ تو اللہ رب العزت یہاں سے یہ پیغام بھی دے رہے ہیں کہ میں تمہیں خالص روزی کا انتظام تمہارے لیے کرتا ہوں، میں آلودگی سے پاکیزہ روزی تمہیں دیتا ہوں، گندگی سے پاکیزہ روزی دیتا ہوں، لیکن تم جب میری عبادت کرتے ہو اس کے ساتھ شرک کی گندگی ملاتے ہو، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، پھر ہم اس پانی کے ذریعے اگاتے ہیں۔ بھی کی ضمیر ماں کی طرف لوٹ رہی ہے، تو فرمایا اس پانی کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے اگائے ہیں جنات باغات، من نخیل و اعناب، نخیل کھجوروں کو کہتے ہیں، اعناب انگوروں کو کہتے ہیں۔ عربوں کا جو باغ ہوتا تھا نا، اس میں عربوں کا ایک تصور تھا، اس تصور کے مطابق اللہ رب العزت نے ان کے سامنے مثالیں بیان کی کہ عرب یہ کہتے تھے کہ جو باغ ہو باہر سے اس کے کھجوروں کے درختوں کی باڑ ہونی چاہیے، کیونکہ اندر جو فصل ہوتی ہے آندھی اور طوفان سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ جیسے ویسے ہم تو جی یہ جھاڑیوں کا اور یہ استعمال کرتے ہیں نا اپنی فصل کو محفوظ کرنے کے لیے، وہ یہ کہتے تھے کہ باہر سے اگر کھجوروں کی باڑ لگ جائے باغ کے اوپر اور اندر پھر انگور کی بیلیں ہوں اور وہ کھجور کے درخت کے اوپر چڑھ جائیں، اور یہ کام وہ کرتے تھے، پھر اندر مختلف قسم کے وہ کیارے بناتے تھے، وہاں مختلف قسم کی اور فصلیں لگاتے تھے۔ یہ عربوں کا تصور تھا باغ کا، اور ایسے باغ کو وہ بڑا قیمتی کہتے تھے جس کے ارد گرد کھجوروں کے درخت ہوں اور اس کے اوپر انگور کی بیلیں ہوں اور اندر مختلف فصلیں کاشت کی جائیں۔ تو ایسا جو باغ ہوتا تھا اس کو وہ بہت پسند کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تو ہم نے ہی تمہارے لیے کیا، یہ پانی برسانے والے بھی ہم ہیں، بارشیں اتارنے والے بھی ہم ہیں، پانی کو زمین کے اندر ذخیرہ کرنے والے بھی ہم ہیں، اس کے ذریعے تمہارے باغات بنانے والے، یہ کھجوروں کے درخت بنانے والے، یہ انگوروں کی بیلیں یا مختلف فصلیں جو تم استعمال کرتے ہو، تمہارا تمام در معیشت کا دار و مدار اسی چیز پر ہے، یہ تو ہم نے تمہارے لیے کام کیا ہے، پھر اس کی ناقدری کیوں کرتے ہو، اس کی نعمتوں کی ناشکری کیوں کرتے ہو؟ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، تمہارے لیے ان باغات کے اندر بہت سارے پھل ہیں، بہت سارے پھل ہیں جو تم استعمال کرتے ہو اپنی ضرورت کے لیے، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی سے تم کھاتے ہو، انہی باغوں سے تمہاری مختلف فصلیں، تمہارے غلے اور اناج ہوتے ہیں، وہاں مختلف فصلیں کاشت کرتے ہو درمیان میں، یعنی کھجوروں سے تمہیں کھجوریں بھی حاصل ہوتی ہیں، تم اپنے رزق کے لیے ان کو استعمال کرتے ہو، انگوروں سے تمہارے لیے پھل حاصل ہوتے ہیں، وہ بھی تمہاری اپنی، یعنی ان کے اندر کیا ہے، تمہاری غذائی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں، تمہارے جسم کو انرجی ملتی ہے، قوت اور طاقت ملتی ہے، تم راحت محسوس کرتے ہو ان پھلوں کا استعمال کر کے، اور اس کے علاوہ فصلیں وہاں سے اگاتے ہو اور ان کو کھاتے بھی ہو، یہ سب کچھ ہم تمہارے لیے کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاءَ، ایک درخت جو نکلتا ہے طور سینا سے، طور سینا طور پہاڑ کی طرف اشارہ ہے، طور سینا سے جو ایک درخت نکلتا ہے، تنبت بالدہن، وہ اگتا ہے تیل کے ساتھ، وصبغ، اور سالن کے ساتھ، للآکلین، کھانے والوں کے،
تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے تمہارے لیے کون کون سی نعمتیں اس دنیا میں بنائی ہیں؟ فرمایا ایک درخت سے مراد زیتون کا درخت ہے، اگرچہ یہاں وہ اس کا نام نہیں لیا گیا ہے، لیکن جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ زیتون کے درخت کی، زیتون کے مختلف فوائد ہوتے ہیں اس کی طرف اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اور طور سینا کا اشارہ اس طرف کی اس لیے کیا ہے کہ ایک تو اس علاقے میں یہ زیادہ ہوتا تھا، طور پہاڑ کے قریب یہ زیادہ، یا اس کے تقدس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یہ مشرکین مکہ جو تھے یہ زیتون کے درخت کو، اس کے تیل کو استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو یہودی تھے یا عیسائی، یہ بطور تقدس کے بھی اس کا استعمال، یعنی غذائی ضروریات بھی ان کی پوری کرتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ وہ اس کو مقدس بھی سمجھتے تھے۔ تو اسی کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا کہ یہ تمہاری غذائی ضروریات کون پوری کرتا ہے؟ یہ کون ہے جو تمہارے لیے باغ بناتا ہے؟ یہ کون ہے جو تمہارے لیے پھل پیدا کرتا ہے؟ یہ کون ہے جس نے تمہارے لیے زیتون کے درخت پیدا کیے ہیں؟ اور اس زیتون کے درخت سے تم اس کا تیل بھی استعمال کرتے ہو، اور صبغ کا اصل معنی ہوتا ہے رنگنا۔ سالن کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی نوالے کو، آپ کے نوالے کو رنگ دیتا ہے، کلر سا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم اس کا تیل بھی تم استعمال کرتے ہو، اس کا سالن بھی استعمال کرتے ہو، یعنی سالن کے طور پر بھی تم اس کا استعمال کرتے ہو اور کھاتے ہو اس کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے اندر برکت ہے، یہ زیتون کا تیل، اس کے اندر برکت ہے، اس کو کھایا بھی کرو، اس کو اپنے جسم پر بھی لگایا کرو، یہ مختلف آپ کے اس کے سے برکتیں حاصل ہوں گی۔ اس کا جو ریسرچ ہے اس کے اوپر کہ اس کے اندر کولیسٹرول بہت کم ہوتا ہے، یعنی انسان کو نقصان بہت کم ہو دیتا ہے اگر خالص ہو، تو اس لیے اگر آپ کھائیں، اس لیے اللہ رب العزت نے خاص طور پر بطور نعمت کے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ بھائی یہ تیل بھی تم اس کا استعمال کرتے ہو ویسے، اور پھر کھانے کے لیے بھی تم اس کا سالن بناتے ہو، استعمال کرتے ہو، یہ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے کیا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت ہے۔ انعام وہ جانور جو گھروں میں رکھے جاتے ہیں، پالتو جانور، جیسے گائے ہے، بھیڑ بکری وغیرہ، ان کو انعام کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ نعمتیں میری ہیں تمہارے لیے۔ یہ اونٹ جو تم گھروں میں رکھتے ہو، خاص طور پر عربوں کی زندگی کو سامنے رکھیں جہاں قرآن اتر رہا تھا، آج کے دور کی بھی ایک بڑی ضرورت جانوروں سے ہم پوری کرتے ہیں، لیکن عربوں کا تو تمام تر دار و مدار جانوروں کے اوپر تھا۔ وہ مختلف علاقوں کا سفر کرتے تھے، ان کی کاروباری ضروریات یا سفر کی ضروریات، اس کے علاوہ چونکہ وہاں ان کے علاقوں میں کھانے پینے کا اتنا، یعنی وہ زمین ایسی تھی کہ زرخیز زمین نہیں تھی، وہ کاروباری دوروں پہ مختلف علاقوں میں جاتے تھے، مختلف علاقوں میں وہ سفر بھی کرتے تھے، یعنی ایک جگہ زندگی گزارنے کے بجائے کسی دوسری جگہ شفٹ ہو گئے، وہاں چلے گئے۔ تو مختلف علاقوں میں سفر کرنا، کاروباری سفروں کے اوپر جانا، یا اس کے علاوہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لے جانا، گاڑیوں کا زمانہ نہیں تھا، اونٹ کا استعمال کرتے تھے، گدھوں کا استعمال کرتے تھے، مختلف جانوروں کا استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی ضروریات کو پورا کیا اور فرمایا کہ یہ جانور جو تم اپنے گھروں میں رکھتے ہو، یہ جانور بھی تمہارے لیے بڑی عبرت کا باعث ہے، بڑا سبق ہے تمہارے لیے۔ عبرت کا لفظی معنی عبور کرنا ہوتا ہے، عبور کرنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک مشاہدے کی آپ کے پاس چیز ہے، اس مشاہدے کی چیز کو عبور کر کے ایک غیر مشاہد چیز جس کا آپ کو مشاہدہ نہیں ہے، جس کی حقیقت کو آپ سمجھ نہیں ہیں، اس حقیقت تک پہنچ جائیں۔ اس لیے عبرت کا معنی سبق حاصل کرنا ہم کہتے ہیں کہ اس سے سبق، عبرت کا معنی ہم کر دیتے ہیں کہ یہ سبق نصیحت کے معنی میں آ جاتا ہے۔ تو تمہارے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر جانوروں کی زندگی پر تم غور کرو تو اس حقیقت سے ایک بڑی حقیقت کی طرف تمہیں رہنمائی ملتی ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی حقیقت ہے، اس کی توحید کی حقیقت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جانور ہم نے تمہارے لیے بنائے، ان کے اوپر تم سامان لاتے ہو، ان کے اوپر تم خود سواری کرتے ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوتے ہو۔ نسقیکم مما فی بطونہا، ہم تم کو پلاتے ہیں ان کی پیٹوں سے، بطن پیٹ کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے پیٹوں سے جو خالص دودھ نکلتا ہے، یہ کون پلاتا ہے تم کو؟ کون ہے جو تمہیں دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا لبناً خالصا، یہ خالص دودھ ہم تمہارے لیے انتظام کرتے ہیں۔ دیکھیں دودھ جہاں جسم کے اندر بنتا ہے، خوراک اندر جاتی ہے، اور وہاں ہی گوبر کا سسٹم بھی ہے،
وہاں خون کا سسٹم بھی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ہے، یہ اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہے کہ وہ گوبر کو دودھ کے ساتھ مکس نہیں ہونے دیتا، وہ خون کو دودھ کے ساتھ مکس نہیں ہونے دیتا، نہ اس کی معمولی سی سمیل اور بدبو بھی خود ہی دودھ کے اندر نہیں جاتی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لبناً خالصا، یہ خالص دودھ ہم نے تمہارے لیے انتظام کیا ماں کے جانوروں کے اندر سے۔ تو اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، جو اللہ تمہیں خالص خوراک دیتا ہے وہ نہ صرف تمہارا خالق ہے، نہ صرف تمہارا مالک ہے، بلکہ وہ تمہارا رب بھی ہے، اور رب ہونے میں اپنی ربوبیت میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ چیزیں بنانے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے ماں کے جانوروں کے اندر دودھ کا پروسیس کرے، اور کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے ان جانوروں کی تخلیق میں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم ان کے پیٹوں کے اندر کا دودھ کا جو ہے نظام وہ بھی ہم تم کو پلاتے ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے ان میں بہت زیادہ منافع بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جانوروں کے بہت زیادہ منافع ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا جانوروں پر لوگ سواری کرتے ہیں، سامان ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ عربوں کے لیے خاص طور پر جب اس علاقے میں سفر کرتے تھے تو کئی میلوں تک پانی نہیں ہوتا تھا، تو اونٹ کو اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ کئی دن پانی کے بغیر رہ سکتا ہے، کئی دن چارے کے بغیر رہ سکتا ہے۔ اس کے کوہان کے اندر اللہ رب العزت نے ایسا سسٹم بنایا کہ وہاں پانی سٹور ہو جاتا ہے، وہ وہاں سے استعمال کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے بہت زیادہ نفع ہیں ان جانوروں سے، مرضی آئے تو سواری کرو، مرضی آئے تو سامان لاد کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاؤ، ان کا دودھ تم استعمال کرو، ہاں جی، ان کا گوشت کھانے کے لیے تم استعمال کرتے ہو، ان کی سکن اور چمڑا تم اپنے لیے استعمال کرتے ہو، حتیٰ کہ ان کا جو گوبر ہوتا ہے اس کو بھی تم استعمال کرتے ہو۔ کون سی چیز ہے جانوروں کی جو انسان استعمال نہیں کرتا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے لیے بہت زیادہ منافع ہیں ان جانوروں کے اندر، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، انہی سے تم کھاتے ہو، ان کا دودھ استعمال کرتے ہو، ان کا گوشت تم استعمال کرتے ہو، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، ان جانوروں کے اوپر بھی اور کشتیوں کے اوپر بھی تم سواریاں کرتے ہو، تم اپنا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرتے ہو، تم خود ان کے اوپر سوار ہوتے ہو، اور اس کے علاوہ کشتیاں جو ہوتی ہیں سمندری سفر جب بھی کرتے تھے ان کے اوپر سفر کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ساری نعمتیں میں نے تمہارے لیے بنائی۔ اب انسان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جہاں رب تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا مالک ہے، وہ تمہاری زندگی کا مالک ہے، تمہیں زندگی دینے والا وہ ہے، تمہیں موت دینے والا وہ ہے۔ یہ خوبصورت شکل، یہ خوبصورت جوانی، یہ صلاحیتیں اور قابلیتیں، یہ دیکھنے کی صلاحیت، یہ سننے کی صلاحیت، یہ چلنے پھرنے کی صلاحیت، یہ ساری چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں، ہم نے تمہیں تخلیق کیا ہے، اور اس کام میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ تمہاری روزی کا انتظام کرنے میں، تمہاری ضروریات پوری کرنے میں تمہارے لیے اس نے جانور بنائے، تمہارے لیے اس نے باغات بنائے، تمہارے لیے اس نے پھل بنائے، تمہارے لیے اس نے غلے اور اناج بنائے، تمہارے لیے خالص دودھ کا انتظام کیا، تمہاری ہر ضرورت سے وما کننا عن الخلق غافلین، کل آپ نے پڑھا کہ اللہ رب العزت تمہاری ضرورتوں سے غافل نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ پیغام بھی ہے کہ بھائی تمہاری حرکتوں سے بھی وہ غافل نہیں، تم جو حرکتیں پھر کر رہے ہو اس کی نعمتیں استعمال کر کے اس کا شرک کرو، اس کی نعمتیں، اس کی قدرت کا روز مشاہدہ کرتے ہو اپنی جسم کے اندر، اس کائنات کے اندر، پھر اس کی قدرت کا انکار کرتے ہو جب کہتے ہو کہ دوبارہ اللہ کیسے تخلیق کرے گا، کیسے قیامت آ جائے گی، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ روز اللہ کی قدرتوں کا مشاہدہ کرتے ہو اور پھر یہ باتیں جب کرتے ہو، اللہ تمہاری ان باتوں سے بھی غافل نہیں ہے، اللہ تمہاری حرکتوں سے بھی غافل نہیں ہے، اس کے ساتھ شرک مت کرو، اس کی نعمتوں کی ناقدری مت کرو، اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کی اطاعت فرما برداری کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب